جی، فرسٹ سیشن میں ہم نے سوشل کازز تک ہم نے کیا. اب ہم اس کو جو ہے نیکسٹ دوسرے کازز پہ آ رہے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی پرسنالٹی کا ایک ماڈل ہے جو اگر آپ دیکھ لیں تو ڈیلیکوینسی اور کرائم کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ہم ابھی کر رہے تھے اس کے اگر آپ اس کازز کو سوشل کازز کو ان چار میں دیکھیں تو یہ سوشل کازز میں جو ہے فیملی، اسکول، پیئر گروپ اور ورک، یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جگہیں ہیں جہاں سے بچہ جو ہے وہ کرائم کو سیکھتا ہے یا بڑا بھی اس میں کرائم کو سیکھ سکتا ہے. تو ایگنیوز کی جو ہے یہ سپر ٹریٹ تھیوری ہے پرسنالٹی کے حوالے سے کہ وہ لوگ جن کے اندر سیلف کنٹرول کم ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہر بات پر جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اریٹیشن ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ان پر فیملی، اسکول، ان کے دوست، ہم اثر اور ورک پلیس جو ہے وہ کیسے اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے یہ اٹس ناٹ انکلوڈیڈ ان ایگزام، اٹس جسٹ فار یور انفارمیشن. سائیکولوجیکل کازز، سائیکولوجیکل کازز ہمارے سیکنڈ طرح کے کازز ہیں جو سوشل کازز سے ڈفرینٹ ہیں. جو سائیکولوجیکل کازز جو ہیں اس کے اندر سب سے بڑا کاز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انڈیویژول ہے، اس کے اندر ایک بچہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ذہنی طور پر وہ اتنا اس کا آئی کیو لیول زیادہ نہیں ہے، کم ہے، یعنی ویکنیس ہے اس کے اندر. اور ویکنیس بہت ساری ایشوز ہو سکتی ہے. ماں باپ جو ہیں وہ خود کمزور ہیں، ان کا آئی کیو لیول کم ہے ماں باپ کا. پھر بچے، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں اسپیشلی لوور کمیونٹی میں جو انڈر ویٹ پیدا ہوتے ہیں، پری میچور پیدا ہوتے ہیں، ماں کمزور ہوتی ہے، وہ ہم جو ذکر کیا تھا ہم نے اوور پاپولیشن کے آسپیکٹ میں، تو مدرس جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، ویک ہوتی ہیں، تو بچے بھی کمزور پیدا ہوتے ہیں اور ان کو پراپر ڈائٹ نہیں ملتی جس کی وجہ سے وہ انٹلیکچوئل ویکنیس ہوتی ہے ان کے اندر. پھر ان کی تربیت کرنے والے جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اس لیے انٹلیکچوئل ویکنیس آتی ہے. پھر وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نہ اسکول جا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس وہ فیسلٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ ویکنیسز ان کے پاس رہتی ہیں. اور وہ جو سیکھتے ہیں وہ آس پاس کے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آس پاس کا انوائرمنٹ ہے ان کو وہ جو سکھاتا ہے وہ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ ہر بری چیز کو بھی اچھا سمجھ لیتے ہیں. وہ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں گٹ پان گٹ کے چھالیاں کھاتے ہوئے تو سمجھتے ہیں اٹس اے نارمل تھنگ، کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، ان کے پاس وہ انٹیلیجنس نہیں ہے کہ وہ اندازہ لگا سکیں، یا ان کے پاس کوئی نالج اور اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کر سکے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. پھر مینٹل ڈیزیزز ہیں کہ بعض جو ہیں جن کو پیدائشی طور پر ان کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے آسپیکٹ ہوتے ہیں جو بیماری جو ہے وہ مطلب پیدائشی ہے. سائیکوپیتھک، اس کو سائیکوپیتھک کہتے ہیں، اور یا اس کو کہتے ہیں ان سوشلائزڈ کہتے ہیں. اب یہ سائیکوپیتھک پرسنالٹی وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جو بچے پہلے سے تشدد پسندانہ ہوتے ہیں، ایگریسو ہوتے ہیں، جانوروں کو مار کر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور لوگوں کو چھوٹے بچوں کو اور تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، یا ان کو اور پھر وہ ہنستے ہیں. ان کے اندر وہ سائیکوپیتھک یعنی کہ نفسیاتی طور پر یہ جو ہے اسٹیبل بچے نہیں ہوتے. زیادہ تر ان بچوں کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے سائیکیٹرسٹ کی، سائیکولوجسٹ کی. لیکن ہمارے ہاں تو کوئی ماں باپ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ اس کو جو ہے ہمارا بچہ پاگل ہے کیا. ہم زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پاگل ہو گیا ہے، یا ایون کہ بڑا بھی کہ ہم پاگل ہو گئے ہیں، کہ ہمارے بچے پاگل ہیں کہ ہم سائیکولوجسٹ کے پاس لے کے جائیں. تو کوئی پہلے ماں باپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اس بات کو. تو جب تک ماں باپ ہی نہیں ایکسیپٹ کریں گے اس بات کو تو آپ کیسے جو ہے وہ اس چیز کو لیں گے. سائیکولوجیکل کازز کے اندر جو ہے نیکسٹ ہے کہ کیریکٹرسٹکس آف پرسنالٹی. یہ ویسے مینٹل ڈیزیز سے ڈفرینٹ ہے. مینٹل ڈیزیز کا مطلب ہے باقاعدہ کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ. ٹھیک ہے، کیریکٹرسٹکس آف پرسنالٹی میں جو ہے وہ یہاں پر پیرنٹنگ اسٹائل کا مسئلہ ہوتا ہے. جب ہم نے کیا تھا نا 4 طرح کے پیرنٹنگ اسٹائل ہوتے ہیں، اتھارٹیرین، اتھارٹیٹیو، اور ہم نے اس کے علاوہ کیا تھا جو ریلیشن شپ کی جو ٹائپ تھی اس کے اندر میرا خیال سے تھا ایمبیولنٹ تھا، اچھا وہ ریلیشن شپ کے اسٹائل نہیں تھا. تو ایک تھا اسپوائل کرنا، اوائڈنٹ تھا، ڈس آرگنائز تھا. تو اوائڈنٹ کا مطلب تھا انڈلجنٹ تھا. 4 تھے نا، اوائڈنٹ اور انڈلجنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ جو بچوں کو اوائڈ کرتے ہیں
وہ بچے بھی جو ہیں ان کی پرسنالٹی میں، ان کی شخصیت میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو ان کو جوونائل ڈیلوکوینسی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، غلط کام کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. پھر دوسرا پوائنٹ میں جب بچے کو انڈلج زیادہ کیا جائے، اسپوائل کیا جائے. انڈلجنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو بچہ کہتا ہے دن تو دن، رات تو رات. ایسے بچوں کو بہت زیادہ، وہ بچے جو ہیں وہ باغی ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ بچے جو ہیں وہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ بچے چنگیز خان کی طرح جو ہیں، وہ اس کے اندر جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے ٹالرنسی کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنی بہت چلاتے ہیں، ہر وقت اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈگری آف فریڈم کتنی دی گئی ہے اس پرسنالٹی کریکٹرسٹک میں، گھر والے نے بچوں کو کتنی آزادی دے رکھی ہے، کتنی رسپانسبلٹی ہے، کتنی بغاوت کی اجازت ہے. ہوموسائیڈل ٹینڈنسی ہوتی ہے ہر وقت مار پیٹ کرنا، چاقو اٹھا لینا. اکثر جو ہے بچے جس میں اسپیشلی جو ہے لوور کمیونٹی میں دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہوئے تو بچے بھی اگریسو ہو جاتے ہیں، ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، جو چیز سامنے ملتی ہے اٹھا کر جو ہے اس کے ذریعے سے دوسروں کو جو ہے اپنی ڈومیننسی دکھاتے ہیں، اور یا تو ایموشنل آسپیکٹ میں دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے جو ہیں وہ خطرناک جو طریقہ جو ہے ڈینجر ہے وہ نظر آتا ہے، ان کی ڈینجرس پرسنالٹی کی جو ڈینجرس کریکٹرسٹکس ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو ہوموسائیڈل ٹینڈنسی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان کو اندر مارنے اور مرنے کا جو ہے وہ جذبہ پہلے سے موجود نہیں ہے، لیکن حالات نے جو بنا دیا ہے وہ پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. لاسٹ کلاس میں بھی میں نے شاید آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ایک فادر نے، نہیں بلکہ تم لوگوں کو نہیں دی، ایک فادر نے جو ہے دو بیٹے ہیں اس کے، باپ تھا، ماں مر چکی تھی بچوں کی، اور بچے جو ہے وہ بڑے ہو گئے، یہی جھگڑا کرتے کرتے بڑے ہوئے. بڑا بھائی جو ہے کام کرتا تھا، چھوٹے بھائی ڈرگز میں انوالو ہو گیا، اور شروع سے جو ہے اس کو اتنا لاڈ پیار پہ جو ہے ماں باپ نے بہت بگاڑ دیا تھا. حالانکہ تھے لوگوں کمیونٹی کے، لیکن لاڈ پیار میں بگاڑ دیا. جاب بھی نہیں کرتا تھا، رسپانسبلٹی تھی، ڈگری آف فریڈم بہت دی ہوئی تھی، کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی. اچھا، دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہوا، پتہ ہے وہ پیسے مانگتا تھا ہر وقت. بھائی نے اب جھگڑا کیا کہ نہیں اب تم بڑے ہو گئے تم بھی جاب کرو، اور جو ہے خالی ایک سے گزارا نہیں ہوگا. اس نے جو ہے وہ چاقو اٹھا لیا اور اس نے اپنے بھائی کو اسٹیبنگ سے اسٹیب کیا، غصے میں اسٹیب کیا تو ایسی جگہ لگا کہ وہ بھائی مر گیا. بھائی بیٹے مطلب باپ جو تھا اس نے انسٹیٹ کے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ اس کی سزا ملتی، زیادہ سزا نہیں ملتی، لیکن وہ اس کو ضرور جو ہے وہ ساتھ اس کو وہ کر دیتا تاکہ قصور منواتا، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتا. باپ نے جو ہے جھوٹ بولا پولیس سے کہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا. یہ لوگ جو ہیں وہ کھیل کیا رہے تھے، یہ لوگ جو ہیں وہ بات چیت کر رہے تھے، ہلکا پھلکا جھگڑا ہوا تو ایسے ہی جو ہے نا غلطی سے لگ گیا اور اس کی وہ نروس کٹ گئی اور ڈیتھ ہو گئی. تو اس میں سزا جو ہے نہیں ملی، اس کو فائن ملی یا 1-2 مہینے کی سزا کے بعد کو چھوڑ دیا گیا. اب وہ شخص جو ہے اس کے اندر ٹینڈنسی تو آ گئی نا، ہوموسائیڈل ٹینڈنسی تو تھی، مار گیا. پھر اس کی ڈگری آف فریڈم اس کو پتہ چلا اتنا ارسپانسبل تھا کہ اس نے بھائی کو مار دیا، پھر بھی باپ نے معاف کر دیا اور نارمل طریقے سے وہی پیسے دینے لگا باپ بھی جیسے بھائی دیتا تھا. تو لیک آف کنٹرول، ایموشنل اینڈ سوشل میل ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہی جو ڈرگس میں انوالو ہوا اس نے پیسے مانگے. اس نے دیکھا تھا کہ فادر نے اس دن کمایا تھا 500 روپے کما کے لے کر آیا تھا. میں یہ 5-6 سال پرانی بات بتا رہی ہوں. 500 روپے کما کے لایا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے 500 کی ضرورت ہے. اس نے دیکھ لیا تھا فادر کو اور 500 روپے لیتے ہوئے. تو یہ نیبرز نے بھی بتائی تھی یہ والی بات. وہاں پر آوازیں تو گونجتی ہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس نے باپ کو بھی مار دیا، لیکن اس وقت اس کے پاس گن تھی. سوچیں پہلے اس نے گھر کی نائف سے مارا تھا، لیکن اس وقت تک اس کو اتنی آزادی تھی کہ اس نے یہ باقاعدہ جو ہے وہ کرمنل لائف میں انوالو ہو گیا. تو ایز اے بچہ اس کو انہوں نے کیا، اور ایڈلٹ میں جا کر بھی اس نے کرمنل ایکٹیویٹیز زیادہ کی اور سیکنڈ مرڈر بھی کر دیا. فرسٹ مرڈر میں تو یہ انڈر ایج تھا، لیکن سیکنڈ مرڈر میں جو ہے یہ باپ کے مرڈر میں انڈر ایج نہیں تھا. اس کو فل سزا ملی ہے کیونکہ اب کوئی بچانے والا نہیں تھا. تو اب یہ جو جیل سے نکلے گا اور جب بھی نکلے گا تو آپ سوچیں کہ اس کی زندگی پوری برباد ہو گئی اور اس کی ایموشنل انسٹیبلٹی بھی اس کی نہیں رہے گی. تو
تو ایموشنل انسٹیبلٹی کیوں نہیں رہے گی کہ اندر حالات جو ہیں وہ آپ کو الگ طرح سے نظر آتے ہیں، جیسے باہر کے ہوتے ہیں ویسے نظر نہیں آتے. پھر لاسٹ ہے اکنامک کازز. اکنامک کازز جو ہیں وہ بیسک کیا ہیں؟ پہلے تو ہے غربت، پاورٹی. سب سے زیادہ بچے جو بے راہبی کا شکار ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں لوور کمیونٹی کے، کیونکہ لوور کمیونٹی میں ان کی جو ہے بیسک نیڈز بھی فلفل نہیں ہوتی. اور آج کے حالات میں جب مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کو لوگ جو ہے وہ اور زیادہ بھیک مانگتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں. بیگرز کا اضافہ ہو گیا ہے، نمبر آف پوورز کا اضافہ ہو گیا ہے. ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اوور پاپولیشن میں بھی یہ پاورٹی کے کانسیپٹ کو، کہ ہمارے یہاں جو اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق 2019 اور 2020 کا جو اکنامک سروے ہے اس کے مطابق 23% آف دا ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن کے رہتی ہے آلریڈی، وداؤٹ جو ہے دنیا کے حالات خراب ہوئے ہوئے. اور اس کے ساتھ جب مہنگائی بڑھ جائے، اور پاکستان میں تو کچن ویسے ہی بہت مہنگا ہے، اور مہنگائی بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ غریب لوگوں پر ہوتا ہے، وہ اور غریب ہو جاتے ہیں. امیر جو ہیں ان کو امپیکٹ نہیں پڑتا. مڈل کلاس جو ہے ایڈجسٹ کر لیتی ہے، اپنی سیونگ کم کر لے گی، انویسٹمنٹ نہیں کرے گی، کچھ چیزیں کم کر لے گی، نیکسٹ منتھ زیادہ کر لے گی جب حالات بہتر ہوں گے. لیکن لوور کلاس جو ہے ویسے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتی ہے، مشکل سے گزارا ہوتا ہے ان کا، پوری نیڈس بھی پوری نہیں ہوتی. اس کے اندر جو ہے ان کی کھانے پینے کی بھی نیڈ پوری نہ ہو تو پھر جو ہے وہ ایکسٹریم بیہیویئر نظر آتا ہے ہمیں لوگوں کا. اور وہ ایکسٹریم بیہیویئر جو ہے وہ پھر ہوتا ہے لوٹ مار کرنا. اور ایسی سچویشن میں اسپیشلی جب فلڈز آتے ہیں، جب ارتھکویک آتے ہیں اور حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ چیز ہوتی ہوئی زیادہ نظر آتی ہے. پھر آتی ہے انسکلڈ لیبر. انسکلڈ لیبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک شخص کے پاس، ایک فیملی میں ایک فادر ہے، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، وہ سمپل جو ہے کنسٹرکشن کام کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ڈیلی ویجز پر کام کرتا ہے. اور جب ڈیلی ویجز پر کام کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے شخص کے پاس کتنا پیسہ ہوگا اور وہ کس طرح سے گزارا کر سکتا ہے. ہم نے کیلکولیشن بھی کی تھی لاسٹ ٹائم کہ ایک شخص کو زندہ رہنے کے لیے پر ڈے $1.25 جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. اور یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بنایا ہے، جبکہ اب بڑھ چکا ہے وہ اسٹینڈرڈ میں، لیکن میں پھر بھی $1.25 کو ایکسیپٹیبل فی الحال کرتی ہوں. تو اس حساب سے بھی ہمارے ہاں لوگوں کی جو ہے ضروریات پوری نہیں ہو سکتی اتنے کم پیسوں میں. تو یہ انسکلڈ لیبر جو ہے، اور پھر ایسے معاملات میں جب لاک ڈاؤنز لگے ہوں اور یا جس جگہ پر جنگ ہو رہی ہو، جہاں پر حالات خراب ہوں، تو لیبر کی مزدور جو ہے اس کے طبقے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. جب وہ مزدور طبقہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، کوئی اسپیشلائز ورک نہیں کر سکتا، تو پھر وہ جو ہے انمپلائڈ رہتا ہے. اور پھر انسکلڈ لیبر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کام ہے، ایک بلڈنگ بن رہی تھی، اس کو ایک شخص کو مل گئی ادھر جاب، اس نے کام کیا، بلڈنگ بند ختم ہو گئی بننا، اب وہ بیٹھا ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرا ہوا. اب کوئی اور کنسٹرکشن کمپنی بنے گی تو وہاں وہ مزدوری کرے گا. تو مزدور جو ہے اس کی پرماننٹ جاب نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس پرماننٹ پیسے بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کبھی زیادہ ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، کبھی بالکل نہیں ہوں گے، کبھی کم ہوں گے. تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ یہ آسپیکٹ نظر آتا ہے. انمپلائمنٹ کا حال آپ کو پتا ہے. پھر بیسک نیسیسٹیز جو ہے وہ فلفل نہیں ہوتی ہے، جس میں روٹی کپڑا مکان ہی جو ہے وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن تو بہت ہم دور کی بات کرتے ہیں کہ پہلے کچن تو پورا ہو جائے، کھانا تو پورا لے لیں، 3 وقت کی روٹی تو نصیب ہو جائے. اور یہی ایشو جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے پاکستان میں بھی. جونل جسٹس سسٹم کا آرڈیننس ایک دفعہ بنا تھا 2000 میں، جو جنرل مشرف کا دور تھا، اور جنرل مشرف نے اس کا جو ہے وہ بل بھی پاس کر لیا تھا. جنرل مشرف نے یہ سارے چیزیں ایکسیپٹ کر لی تھی، جس کے اندر جوونائل کورٹس، جوونائل کے لیے سیپریٹ کورٹس تھے، سزائے موت کو ہٹا دیا گیا تھا، چینز جو بچوں کو جو ہے وہ ہینڈ کفس جو ہوتا ہے نا، پاکستان میں ہینڈ کفس الگ ہیں، اتنے خطرناک ہیں ہینڈ کفس کہ اس سے جو ہے ہاتھوں میں نشان ہو جاتے ہیں. تو پروبیشن آف فیٹرز جو چینز ہیں وہ خاص ہے. تو
ہینڈ کفس نہیں ہے، ہمارے یہاں فیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں، چینز استعمال کی جاتی ہیں. وہ چینز جو ہیں وہ بچوں کے ہاتھ اور پاؤں دونوں باندھ دیے جاتے تھے اس میں، تو وہ ختم کرنا. جوینائل ڈیلینکوینسی میں ایج کو 18 سال کرنا، ان کے لیے بہتر انسٹیٹیوٹس بنانا. یہ جو ہے لیگل اسسٹنٹ جو ہے گورنمنٹ کے ذمہ ہونی چاہیے. پروبیشن ہونا چاہیے، وہ گارنٹر ہونا چاہیے، ضمانت سے ان کو جو ہے رہا کر کے ان کا ریہیبلیٹیشن کیا جائے. یہ بہت سارے پروویژن رکھے تھے، اور یہ سب این جی اوز جو بچوں کے لیے کام کرتی ہیں، بچوں کے ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں، پاکستان میں انہوں نے مل کر بنایا تھا. اور انہوں نے مختلف ایم این ایز اور ایم پی ایس کو تیار کیا تھا اس زمانے میں، اور جنرل مشرف نے اس پر سائن کر دیے ایز اے چیف، ایز اے پریزیڈنٹ. اس پر جو ہے اس پر بل منظور کیا، آرڈیننس بنایا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے جانے کے بعد یہ آرڈیننس پر کسی نے بھی کام نہیں کیا. اور آرڈیننس کی جو ہے ایک عمر ہوتی ہے، اگر اس کو 6 مہینے کے اندر جو ہے قانونی طور پر بل یا قرارداد منظور نہ کی جائے پارلیمنٹ میں میجورٹی ووٹ سے، تو یہ آرڈیننس ختم ہو جاتے ہیں. تو پریزیڈنٹ کے آرڈیننس جو ہیں وہ صرف اس وقت تک ہوتے ہیں، چند مہینے تک ہوتے ہیں، اس کا پیریڈ زیادہ نہیں ہوتا. تو وہ قانون کی شکل اختیار اس وقت کرے گا جب باقاعدہ قانون سازی اس کی ہوگی. تو قانون نہیں بنا تو یہ جو ہے بہت ساری اس میں سے اپلیکیشن نہیں ہوا. ہاں بہت بہتری آئی ہے، بہت ہیومن رائٹس کے لوگوں نے بہت کام کیا ہے، پروبیشن پر لیگل اسسٹنٹ دی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں پریونشن پر. پریونٹیو میجرز، اس کو روک تھام کیسے کی جائے جوینائل ڈیلینکوینسی کی. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو آسپیکٹ بتایا ہے وہ ہے پروبیشن. پروبیشن کا مطلب یہ ہے پروبیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ جیل میں جیسے چھوٹے کرائم ہیں جن کے، جیسے چوری کی ہے انہوں نے، بڑی چوری نہیں کی ہے، بھوک کے لیے چوری کی ہے یا عادی ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کو ضمانت پر رہا کر دیتے ہیں، پروبیشن پہ کسی کے انڈر گارنٹی کرنے والے کے انڈر میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس کو واچ کرتا ہے. اور کچھ ایسے سینٹرز ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز، ان کو وہاں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ سہولت جو ہے، قانوناً تو ہے سہولت موجود، لیکن ایکچولی ایک غریب بچے کے لیے یہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ایون کہ محلے والے بھی نہیں آتے اس بچے کو اپنے کیئر میں لینے کے لیے. تو یہاں پر یہ ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں. پیرنٹل ایجوکیشن جو ہے وہ ضروری ہے، ماں باپ کی ایجوکیشن ضروری ہے کہ ماں باپ بچوں کو ایجوکیٹ کرے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. پاکستان میں جو ہے وہ چائلڈ گائیڈنس کلینکس نہیں ہیں. دنیا کے ڈیولپ کنٹریز میں بچوں کو گائیڈ کرنے کے کلینکس موجود ہیں. ہمارے یہاں پرائیویٹ اسکولوں میں تو انہوں نے کاؤنسلرز اور سائیکولوجسٹ کو ہائر کیا ہوا ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہاں بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، گائیڈنس ملتی ہے. لیکن باقاعدہ پرسنل ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے گائیڈنس وہاں پر بھی نہیں ملتی ہے. تو پرسنل ایشوز جو ہیں اس کی گائیڈنس کے لیے گورنمنٹ میں تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. تو ٹیچرز بھی آج کل وہ رول ادا نہیں کرتے کہ ٹیچرز اگر نہیں ایسا تو ٹیچرز کو گائیڈنس کا رول ادا کرنا چاہیے. بہت سارے ٹیچرز ہیں جو کرتے ہوں گے، بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن میجورٹی جو ہیں وہ ٹیچرز کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ گائیڈنس کریں. ان کو جو ہے اتنا کیریکولم پورا کرانا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اپنی کلاس میں جتنے بچے ہیں ان کو ہر ایک کو الگ الگ ٹائم نہیں دے سکتے. پھر ماس میڈیا کا رول جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہیں، لیکن پازیٹیو کا اثر جتنا نہیں ہوتا جتنا نیگیٹو آسپیکٹ کو جو ہے بچہ جلدی لے لیتا ہے. تو ماں باپ کا اور ماس میڈیا میں جتنے بھی چینلز ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسپیشلی بچوں کے پروگرامز میں کہ وہ اس میں کوئی مورل ہو، کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات ہو. ہمارے یہاں پازیٹیو ایسے کارٹونز دکھائے جا رہے ہیں کارٹون نیٹ ورک پر، جو میں بہت دیکھتی ہوں کارٹون نیٹ ورک. میں جب بچوں کے کانسیپٹ سے دیکھتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بہت خطرناک کارٹونز آپ کو نظر آتے ہیں، جس کے اندر وائلنس بھی ہے، جس کے اندر غلط چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، رائٹ کو رانگ اور رانگ کو رائٹ کرنا سکھایا جا رہا ہے. تو بچے کو نہیں پتا کہ دس از فن، دس از انجوائمنٹ، دس از جوک، اس کو نہیں پتا ہوتا بعض اس میں، اور وہ اس کو سیریس بھی بچے لے سکتے ہیں. تو ماس میڈیا کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ریکریشن ایکٹیویٹیز کی فیسلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے.
ہو کہ نہ ہو، لیکن ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو ریکریشن فیسلٹیز، تفریحی مقامات کو مفت اوپن کر سکتے ہیں، کم پیسوں میں اوپن کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں جا سکیں. ہمارے ہاں سب لوگ پروفٹائز کرتے ہیں، ہر چیز پروفٹ کمانا ہوتا ہے. آپ نے عسکری پاک کا حال دیکھا کہ پروفٹ کمانے کے چکر میں انہوں نے جو ہے سارے رولز کو توڑا، اور پہلے دن ہی پہلے ہی ہفتے میں جو ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا، ایک بچی اپنی جان سے چلی گئی اور باقی لوگ زخمی بھی ہوئے. انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا کیا. آج وہ عسکری پارک آپ کو آدھا خالی ملتا ہے، لوگ ڈر کے مارے نہیں جاتے. وہ اسی لیے نہیں جاتے کہ لوگ جو ہیں بس پروفٹ کمانے کے چکر میں غلط کام کرتے ہیں، انڈر ہینڈ کام کرتے ہیں. پھر آتے ہیں ریکریشن ایکٹیویٹیز. ریکریشن ایکٹیویٹیز کے بعد آتی ہے کمیونٹی کی انوالومنٹ. ہمارے یہاں کمیونٹی کو انوالو کرنا ضروری ہے. محلے داری ختم ہو گئی ہے، نیبرہڈ کا رول ختم ہو گیا ہے. کمیونٹی دوسرے بچوں کو سنبھالنے کی بجائے جو ہے وہ برائیاں، بلکہ ہم لوگ دور ہو گئے ایک دوسرے سے. پہلے کیا ہوتا تھا، ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھال لیتے تھے. محلے میں کچھ ہوتا تھا تو بچوں کو نوٹ کیا جاتا تھا کہ بچے کہیں جا تو نہیں رہے، اطلاع دے دی جاتی تھی. اب یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا پریونشن اس وقت ہوتا ہے کہ بچے غلط کاموں کی طرف جائیں نا، جب کمیونٹی اور محلے کے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہوں اور وہ خیال رکھیں اپنے بچوں کا، دوسرے بچے ان کا خیال رکھیں، وہ دوسروں کے بچوں کا خیال رکھیں جو اسٹریٹ پر کھیل رہے ہوتے ہیں، محلے کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو ہے وہ آسپیکٹ ہے. دوسرا ہے اسپیشل پروگرامز کریٹ کیے جائیں تاکہ جو ہے ایسے لوگوں کی، ان کو جو ہے وہ جو جرم کر چکے ہیں، جو غلط کام افینس کر چکے ہیں بچے، ان کو ریہیبلیٹیشن کی جائے، ان کی اصلاحات کی جائے. دنیا میں جو پروگرامز چل رہے ہیں، میں 4 پروگرامز ہیں، میں اس کو بتا دیتی ہوں. یہ پریونشن اور کنٹرول کے کچھ اور ایلیمنٹس ہیں کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. یہ اس کے آسپیکٹ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو پروسیکیوٹ کرتا ہے، ڈیٹینشن کا فیسلٹی. ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، صاف بات ہے، ہمارے ہاں یہ سب چیزیں اس میں نہیں ہیں. ہمارے ہاں صرف اور صرف پیرنٹنگ کو ہم فوکس کر سکتے ہیں. سب سے سستا یہ ہے کہ پیرنٹس کو فوکس کریں کہ وہ اپنے بچوں کو سنبھالیں. قانون کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور نہ ہی جو ہے عوام کے پاس ریسورسز ہیں. پرائیویٹ اداروں کے پاس ریسورسز ہیں، وہ اس میں کچھ استعمال کریں. دنیا کی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے جوونائل ڈیلینکوئنسی کو جو کنٹرول کیا ہے یا پریونٹ کیا ہے، یا بعد میں اس کو ہونے کے بعد بھی جو کیا ہے، وہ یہ 4 پروگرامز ہیں جو کیے ہیں. پہلا ہے گروپ ہوم ٹریٹمنٹ پروگرام. گروپ ہوم ٹریٹمنٹ پروگرام میں ایک بچے کو اپنے ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے وہاں پر جا کر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، گھر کے افراد کے ساتھ وہیں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. سائیکولوجسٹ جاتے ہیں، کاؤنسلرز جاتے ہیں، جو کاؤنسلر سوشیولوجسٹ ہو سکتے ہیں، سوشل ورکرز ہو سکتے ہیں، یا سائیکالوجسٹ ہو سکتے ہیں. تو کاؤنسلرز جاتے ہیں. گورنمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے اور گورنمنٹ ہی بیچتی ہے ان بچوں کو جو بچے ایک دفعہ غلط کام کر چکے ہوتے ہیں، افینس کرتے ہیں، اور کورٹ جو ہے ان کو کہتی ہے کہ گھر پہ ان کا ٹریٹ کیا جائے، اتنا بڑا کرائم، اتنا بڑا آفینس نہیں کیا. دوسرا ہے تھیوروپیٹک بورڈنگ اسکول. یعنی وہ بچہ جو ہے وہ گھر کے ماحول میں جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا چیزوں کو، تو اس کو جو ہے بورڈنگ اسکول بھیج دیا جاتا ہے. وہ بورڈنگ اسکول جس کے اندر باقاعدہ ان کی تھیراپی ہوتی ہے، اور یہ کورٹ کی طرف سے ہوتا ہے. خاص بورڈنگ اسکولز ہیں جہاں پر باقاعدہ بچوں کی تھیراپی کی جاتی ہے. اس کو تھیراپیٹک بورڈنگ اسکولز کہتے ہیں. بچوں کو ویکینڈز پر گھر جانے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے یہاں پر بھی ہوتی ہے. پھر ایک اور تیسرا ہے کہ جو اس سے زیادہ خطرناک بچے ہیں، جو بڑے کرائم کرتے ہیں، ان کے لیے اوفینس کرتے ہیں، ان کے لیے ولڈرنس تھراپی ٹریٹمنٹ پروگرامز ہے. ولڈرنس تھراپی ٹریٹمنٹ پروگرامز جو ہے، یہ جو ہے بنایا گیا کہ جو گاؤں کا جو علاقہ ہوتا ہے، جو گاؤں کا، ولڈرنس کا مطلب ہوتا ہے ایک وہ علاقے جہاں پر وائلڈ لائف ہو. ٹھیک ہے، بیسکلی اس سے ولڈرنس دیتا ہے. ہمارے یہاں کا مطلب ہے کہ ایسی فارم ہاؤس جہاں پر جانور ہوں، جس کو ٹیک کیئر کرنا ہو، باقاعدہ کام ہو، تو وہاں پر ان بچوں کو بھیجا جاتا ہے اور بچوں کو باقاعدہ ڈسپلن سکھایا جاتا ہے. وہاں پر کام میں انوالو کیا جاتا ہے اور ان کو صفائی ستھرائی کے سے لے کر ان کو فیلڈ میں کام کرواتے ہیں تاکہ جو ہے بچوں کو رسپانسبلٹی ہو. اس میں زیادہ تر بڑے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے
نہیں ہوتے, یعنی کہ وہ بچے جو 15 16 17 سال کے ہوتے ہیں, 18 سال کے ہوتے ہیں, ان کو ولڈرنس تھراپی ٹریٹمنٹ پروگرامز جو ہیں اس میں انوالو کیا جاتا ہے. اس میں مرڈرز بھی شامل ہیں, ڈرگ ایڈکٹس بھی شامل ہیں, ڈرگ سیلرز بھی ہیں جو کاروبار کرتے تھے ڈرگس کا. اس میں یہ ولڈرنس تھراپی ٹریٹمنٹ پروگرامز میں یہ جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. اس میں ماں باپ سے دور رہتے ہیں, ان کو اجازت نہیں ہوتی, باقاعدہ ولڈرنس میں جو ان کی جو فارم ہاؤسز ہوتے ہیں اس میں چاروں طرف بالکل بند ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کے نکل نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے وہاں سے, کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں, باقاعدہ پورا سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے, گارڈز ہوتے ہیں, لیکن اندر ان کو بہت فریلی گھوم سکتے ہیں, ان کے اپنے اپنے کمرے ہوتے ہیں, لیکن ان کو ملٹری کی طرح جو ہے صبح جلدی اٹھنا ہے, کام کرنا ہے, ان کو انٹرٹینمنٹ بھی دی جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک فکس ماحول اور ڈسپلن کے ساتھ ہوتا ہے. لاسٹ ہے ریزیڈینشیل ٹریٹمنٹ اسکولس. ریزیڈینشیل ٹریٹمنٹ اسکولس جو ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جس کے اندر جو ماں باپ جو ہیں وہ بھی اس علاقوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں پر یہ ریزیڈینشیل ٹریٹمنٹ اسکولز ہیں, تاکہ ماں باپ بھی نزدیک رہیں اور بچے بھی نزدیک ہوں, اور اس جگہ پر ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہے, وہاں پہ اسکولز بھی جو ہے اسی کے ہوں. تو یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں اس پہ, ماں باپ بھی انوالو ہوتے ہیں اور انوالو ہو جاتے ہیں تاکہ بچے کی جلدی ٹریٹمنٹ ہو سکے اور بچے کے اسکول کا بھی خرچ نہ ہو. اب یہ چاروں چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ تر وہاں پہ جو ادارے چلاتے ہیں اس کے اندر پرائیویٹ ادارے بھی شامل ہیں. گورنمنٹ خود نہیں کرتی کام, گورنمنٹ پرائیویٹ اداروں کو پیسے دے دیتی ہے اور پرائیویٹ ادارے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ بات کریں, اب یہاں پر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس کہاں پیسے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اداروں کو دے کہ آپ یہ والے سارے پروگرامز شروع کرائیں اور ان بچوں کو بے روی سے بچائیں, ان کو ٹھیک کریں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں, ان کو ریفارم کی طرف لے کر آئیں. لیکن ایسا ہونا مشکل ہے, نہیں ہو پائے گا کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے بعد ریسورسز نہیں ہوتے کہ یہ پروگرام سارے جنریٹ کیے جائیں, جس کی وجہ سے ابھی تک یہ چاروں پروگرام میں سے پاکستان میں کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ اسپیشلی ان بچوں کے لیے لوور کلاس کے لیے نہیں ہے. ہاں, مڈل کلاس اور اپر کلاس میں نے آپ کو بتایا کہ شروع سے وہ اپنے پروگرامز خود کر لیتی ہیں, سائیکالوجسٹ خود ہائر کر لیتی ہیں, اس قسم کے پروگرامز خود کر لیتے ہیں اور خود ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن چونکہ پروفیشنل نہیں ہوتے تو وہ صحیح ہینڈل بعض اوقات نہیں کر پاتے اور بچہ دوبارہ سے وہی سیم آفینس کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہاں تک ہمارا جو ہے وہ آج کا سیشن ختم ہوا, جوینائل ڈیلینکوینسی کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا.